حدیث درشی بیان ہو رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ درشی دعا کی قبولیت کا وسیلہ، درشی کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعائیں مانگی جائیں لیکن درشی نہ پڑھا جائے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان اٹکی رہتی، قبول نہیں ہوتی۔ درشی اول آخر دعا کے ہو تو درشی کی قبولیت یقینی، اس کی برکت سے باقی دعائیں پنجابی میں، سندھی میں، اردو میں، عربی میں جو مانگے گے وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں رکی رہتی، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على النبي۔ وہ حدیث آداب دعا کے ذہن میں گزر چکی ہے جس میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دعا کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔ شیخ ابو سلیمان طارانی رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ درود شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ایک اعلیٰ و اشرف دعا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ضروری قبول فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرے اور اس کے بعد بھی دعا کرے تو اس کے کرم سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ وہ اول و آخر دعائیں قبول کر لے اور درمیان کی اس بیچارے کی دعا کو رد کر دے۔ تو شریف بھی دعا ہے، تو شریف بھی کیا ہے؟ اللہم صلی، یہ دعا مگر ہے، لیکن یہ حضور پاک کے لیے دعا ہے۔ جب آپ اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی یہ دعا پڑھ لیں، آخر میں بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور ان کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ وہ اول آخر درود شریف کو قبول کر لیں اور درمیان میں باقی دعائیں رد کر دیں۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات جو انہوں نے دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن چونکہ یہ ایسی بات ہے کوئی شخص اپنی رائے اور فہم سے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی ایسی بات کہی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محدثین کے مسلم اصول کے مطابق یہ روایت حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہوگی۔ الفاظ کے عمر کہتے ہیں دعا کی رہتی، جب صحابی کی بات ہو تو اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، لیکن صحابی اپنی طرف سے تو یہ حضرت عمر بات کر سکتے ہیں لا والا حضور پاک سے، تو جو صحابی حضور پاک کی بات نقل کرے اس کو حدیث سے مرفوع کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث بظاہر لگ رہا ہے موقوف ہے، حقیقت میں مرفوع، اور جو نبی پاک کہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وہ حدیث سے قدسی، حدیثوں کی اقسام ہے نا جی، کوئی حدیث قدسی ہوتی ہے، کوئی مرفوع ہوتی ہے، کوئی موقوف ہوتی ہے، کوئی مقطوع ہوتی ہے، کوئی متصل ہوتی ہے، کوئی مسند ہوتی ہے، کوئی منقطع ہوتی ہے، کوئی موصول ہوتی ہے۔ حدیث کی بہت سی اقسام ہیں، اور امت کا ایک طبقہ خوش نصیب طبقہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے جو دن رات دکاندار اپنی دکان کی فکر کرتا ہے، فیکٹری والا فیکٹری کرتا ہے، زمیندار اپنے زمین کی فکر کرتا ہے، کاروباری کاروبار کی کرتا ہے، نوکری والا نوکری کرتا ہے، سیاستدان اپنی سیاست کی کرتا ہے۔ تو امت کے خوش نصیب منتخب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگیاں کھپا دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور سنت کو جمع کر رہے ہیں، اور اس کی چوکیداری میں اور اس کی حفاظت میں، تو وہ بھی دنیا میں روٹی کھا کے سوتے ہیں، بھوکا نہیں تو مرا ہے۔ لیکن
مشن کیا ہے، کام کیا ہے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ ساری زندگیاں وہ لگا دیتے ہیں سونا اٹھنا جاگنا کس میں؟ قرآن و سنت کی حفاظت میں، پہرے داری میں، چوکی دارے میں، اور ان تفصیلات کو یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں، امت تک پہنچانے میں، اور ان کو ایک بہت بڑا انعام دنیا میں مل جاتا ہے۔ آخرت کا تو ہے ہی ہے، ثواب ہے، اجر ہے، نبی پاک کی شفاعت ہے، ایک دنیا میں بڑا انعام ملتا ہے۔ وہ انعام کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت ان کے لیے دعا ہوتی ہے۔ آپ نے دعا دی، اللہم نظر اللہ عمرہ سامیہ مقالتی فباآہا فعدارا کما صلی۔ اللہ میرے اس امتی کو تر و تازہ سرسبز و شاداب رکھے جو میرے ارشادات کو، احادیث کو یاد کرے، ان کی حفاظت کرے، انہیں سنے اور پڑھے اور ان کی حفاظت کرے، اور پھر میرے ارشادات کو، احادیث کو آگے امت تک پہنچا دے۔ اللہ ان کو تر و تازہ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دے دی، ان لوگوں کو یہ دعا ملتی۔ کسی کو ہے کہ امریکہ ایڈ دے گا ملک چلے گا، IMF قرضے دے گا تو کام چلے گا۔ کسی کا یقین یہ ہے کہ حضور پاک کی دعائیں ملیں گی تو ہم چلیں۔ وہ حضور پاک کی دعاؤں سے جی رہے ہوتے ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، دنیا کی برکتیں۔ جی اللہ ان کو بہت سے لوگوں سے عزت بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو بہت سو کے لوگوں سے کھانا پینا رہن سہن کا صاف ستھرا پاکیزہ پیار بھی دے دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت حدیث اور قرآن کی برکت سے باوضو اور پاک صاف لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ جو ان بیچاروں کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں ہیں، جن کو اس سے واسطہ نہیں، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر جلتے بھی رہتے کہ آج یہ دیکھیں، آج یہ دیکھیں۔ اور بھائی انہیں دعائیں مل گئی ہیں تو ہم بھی دعائیں لیں۔ حضور پاک کی دعائیں لینے کا ایک ذریعہ حدیثیں یاد کرنا، ایک ذریعہ دروشی پڑھنا، دروشی پڑھنے والوں کو بھی کیا دی، اور ایک ذریعہ کیا ہے؟ اسد کی سنتوں کی پابندی کرنا، ان کو بھی دعا دی۔ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربع۔ اللہ میرے اس امتی پہ رحمت کرے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے۔ دعا میں دروشی والے کے لیے دعا کر، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے۔ کیا مزے کی چیز ہے، اللہ کرے شوق لگے، اللہ توفیق۔